الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم علماء کرام، ذمہ داران کڑپا اسلامک ویلفیئر سوسائٹی اور معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میری خطاب کا عنوان ہے ظلم و ستم کی شناعت و قباحت. دوستو، اس کائنات کا خالق و مالک رب العالمین بڑا ہی عادل و منصف ہے. وہ اپنے عدل و انصاف سے دنیا والوں کی نگرانی کر رہا ہے. وہ اپنی تمام مخلوقات کے ساتھ انصاف کرتا ہے، کسی پر بھی ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا. مگر انسان ہے کہ ایک دوسرے پر ظلم کر کے دنیا کے ماحول کو مقدر بنا دیا. آج کل کی صورتحال ایسی ہے کہ شریف انسانوں، نیک دل مسلمانوں اور عدل و انصاف کرنے والوں کا یہاں جینا دشوار ہو گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں مومن کا وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا المؤمن غر کریم والفاجر خب لئیم. مومن بھولا بھالا اور شریف ہوتا ہے، اور فاجر فسادی اور کمینہ ہوتا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آج اکثر مسلمان اس حدیث کے مخالف اور ظلم و عدوان کی راہ اختیار کرتے ہوئے نظر آتے. اللہ تبارک و تعالی نے ظلم کو اپنے لیے اور اپنی مخلوق کے لیے حرام قرار دیا ہے. حدیث قدسی میں ذکر ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا. اے میرے بندو،
میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے اور تم پر بھی. تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. اللہ نے ظلم کو اپنے لیے حرام قرار دیا اور اپنی ذات سے بھی یکسر ظلم کی نفی کر دی. فرمان باری تعالی ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ. اللہ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا. دوستو ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھنا. اس کا مطلب یہ ہوا کسی کو اس کا حق نہ دینا، نہ حق طریقے سے اس کا حق مارنا، بغیر قصور کے کسی پر ظلم و زیادتی کرنا، معاملات میں ناحق طرف داری کرنا وغیرہ ظلم کہلائے گا. اور یہ ظلم اس قدر بھیانک جرم ہے کہ اسے قیامت کی تاریکی کے نام سے موسوم کیا گیا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کی تاریکیوں میں سے ہے. یعنی ظالم کو قیامت کے دن بوجہ ظلم، بوجہ تاریکی اور اندھیرے کی راہ نہیں ملے گی. برادران اسلام، میں اپنے اس خطاب اور بیان میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج دنیا ظالموں سے بھر گئی ہے اور ظلم کا انجام ہلاکت و بربادی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج لوگ اللہ کی طرف سے طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہیں. یہاں ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ مسلمان تو خدا پر ایمان لانے والے ہیں، پھر وہ کیوں پریشان حال ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آج کے اکثر مسلمان ظالم ہیں. اللہ حفاظت ہوگا. آج کے اکثر مسلمان ظالم ہیں اور اپنے کرتوت کی وجہ سے طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہے. اور یہ ظلم ایسا سنگین جرم ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک کے اندر جا بجا فرمایا ہے. اور ظلم کو اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو ان کو 3 قسموں پر تقسیم کر سکتے ہیں. قرآن نے ظلم کو مختلف طریقے سے بیان کیا ہے. مختلف اور متعدد معصیتوں
اور اللہ کی نافرمانی کو بھی ظلم قرار دیا ہے. یہاں اس کا ذکر طویل ہو جائے گا، اختصار کے ساتھ ہم اس کو 3 قسموں پر تقسیم کریں گے. پہلی قسم، ظلم کی پہلی قسم اللہ کے ساتھ شرک کرنا. اس کائنات کا خالق و مالک اللہ رب العزت ہے. اللہ نے تنی تنہا اس کائنات کو بنایا، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں. اور اس نے محض اپنی عبادت کے لیے انس و جن کو پیدا کیا. اس وجہ سے جو انسان اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت اور بندگی کرے یا اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی میں غیر اللہ کو شامل کرے، اللہ کی نظر میں وہ ظالم ہی نہیں، بہت بڑا ظالم ہے. کیونکہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا بڑا بھاری ظلم ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ لقمان کے اندر، لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت قرار دینا، کیونکہ شرک بڑا بھاری ظلم ہے. دوستو، یہ ظلم کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات و صفات میں غیر اللہ کو شریک قرار دینا یہ ظلم اس لیے ہے کہ اللہ نے جس چیز کو وجود بخشا، جس کو خود اپنے ہاتھوں سے بنایا، پیدا کیا، اس کمزور اور بے بس کو اللہ کی ذات کے ساتھ شریک قرار دینا یہ ظلم عظیم ہے. یہ ظلم کی پہلی قسم ہے. اللہ نے قرآن میں وحدانیت کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے. ایک جگہ فرمایا، ھذا خلق اللہ، یہ جو تم دیکھ رہے ہو نا، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، دریا، پہاڑ، دنیا کے اندر جتنی ساری موجودات ہیں، ھذا خلق اللہ، اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے. فَأَرُونِي ماذا خلق الذین من دونی، تو بتاؤ اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت اور پرستش اور بندگی کرتے ہو، یا تم اس قابل سمجھتے ہو کہ اللہ کے جیسا یہ عمل کر سکتے ہیں، تو بتاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا. دوستو، آج اس میں اکثر مسلمان ملوث ہیں. اللہ کی ذات و صفات کے شرکت میں اکثر مسلمان شریک ہے، اس گناہ میں مبتلا ہے. قرآن اس کی شہادت دیتا ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. ان میں سے اکثر لوگ ایمان رکھنے کے باوجود مشرک ہیں. کوئی مزاروں پر
کوئی درگاہوں پر جا کر سجدے کر رہا ہے، یہ کیا ہے؟ سراسر ظلم ہے، شرک ہے۔ غیر اللہ کے سامنے سجدے کرنا، غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز کرنا، غیر اللہ سے مدد طلب کرنا، یا غیر اللہ کو اس قابل سمجھنا کہ وہ ہمیں نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہی تو شرک اور ظلم عظیم ہے۔ قرآن نے اپنے حبیب کو مخاطب کر کے فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، آپ کہہ دیجئے دنیا والوں سے کہ میں خود اپنے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جتنا اللہ چاہے، اللہ کی جو مشیت ہوگی وہی ہوگا۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اور اگر میں علم غیب جانتا تو اپنے لیے بہت ساری بھلائیاں جمع کر لیتا۔ میں تو ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، میں تو صرف ایمان والوں کے لیے نذیر و بشیر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو دوستو، اللہ کے بعد اگر کوئی ذات ہے اللہ کے نزدیک محبوب اور چہیتا تو وہ اللہ کے حبیب کی ذات ہے، لیکن اللہ کے حبیب بھی فرما رہے ہیں کہ مجھے بھی اللہ جتنا چاہتا ہے نقصان پہنچتا ہے، نفع پہنچتا ہے، اس کے علاوہ مجھے کوئی قدرت نہیں ہے نفع نقصان پہنچانے کی۔ تو یہ دوستو ظلم ہے، یہ پہلی قسم، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اللہ کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کو غیر اللہ کے اندر تسلیم کرنا، یہی شرک ہے اور ظلم عظیم ہے۔ اور شرک ظلم کی دوسری قسم، شرک کے علاوہ، شرک کے بارے میں اللہ کا تو اعلان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، اور ایک جگہ فرمایا فقد افترى اثما عظیما، کہ اللہ تعالی اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک قرار دیا جائے۔ اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ اگر چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ اس کو بغیر توبہ کے معاف نہیں کرے گا، توبے سے معاف کر سکتا ہے۔ جتنے بھی گناہ ہیں ان کا حکم یہ ہے کہ اگر انسان کے دل میں ندامت پیدا ہو جائے، شرمسار ہو جائے، اللہ سے توبہ استغفار کر لے، اپنے گناہ سے تائب ہو جائے تو اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی۔ اور ظلم کی دوسری قسم جو ہے یہ بھی حقوق اللہ ہی سے متعلق ہے، لیکن شرک کے علاوہ جتنی بھی اللہ کی معصیت اور نافرمانی ہے وہ سب اس میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، اللہ لوگوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن
لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. وہ اس طرح آپ سمجھیں کہ جیسے اللہ نے ہمیں آنکھیں دی اور حکم دیا کہ اس سے اچھی چیز دیکھنا، غلط چیز مت دیکھنا، زبان دی اس سے خیر کی بات نکالنا، غلط بات، چغلی، غیبت یہ سب مت نکالنا. کانوں کو اللہ نے عنایت فرمایا کہ اچھی باتیں سننا، غلط بات مت سننا. اگر ان اعضاء اور جوارح سے ہم ایسے کام لیں ان سے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو تو یہ معصیت. اللہ نے کہا نا ایک ایک چیز کے بارے میں، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. آنکھ، کان، دل، دماغ، ہر ایک کے بارے میں تم سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا. کل ہم سے پوچھے گا ہم نے تمہیں یہ نعمتیں دی تھیں، آیا تم نے اس کو اللہ کی مرضیات میں استعمال کیا یا اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کیا؟ تو دوستو یہ ظلم ہے. اللہ کی معصیت کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا بھی کیا ہے؟ ظلم ہے. اللہ نے جو حدیں بنائی ہیں نا شریعت کے اندر، ایک حد قائم کیا ہے، اس حد سے تجاوز مت کرنا، اس حد کو پار نہ کرنا، چھلانگ نہ لگانا، نہیں تو ظلم ہوگا. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. جو حدود اللہ کی حدود کو پار کرے گا، تجاوز کرے گا، فلانگ جائے گا تو وہ کیا ہے؟ ظالم ہے. اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. اور پھر اللہ نے تو طرح طرح کی آیتوں میں بتایا، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ. ان آیتوں سے ہمیں یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ کی معصیت، اللہ کی نافرمانی بھی ظلم میں داخل ہے. اور پہلی اور دوسری قسم یہ دونوں توبہ سے معاف ہوتے ہیں، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. اور ظلم کی ایک تیسری قسم ہے جو حقوق العباد سے متعلق ہے. حقوق العباد سے متعلق ہے. اب حقوق العباد کا مسئلہ پہلے دونوں قسموں سے بھی بڑا ٹیڑھا ہے اور سخت ہے، اہم ہے. اس لیے کہ بندے کو اللہ نے کبھی توفیق دی، اللہ کے سامنے گڑ گڑایا، توبہ کیا تو اللہ معاف کر سکتا ہے. لیکن بندوں کے جو حقوق ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا جب تک کہ صاحب حق نہ معاف کر دے. تو اس لحاظ سے یہ بڑا ٹیڑھا ہے، بہت اہم ہے. اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے حقوق العباد کی بڑی اہمیت دی ہے. ایک حدیث میں بیان فرمایا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن ایک ایسے شخص کو پیش کیا جائے گا نہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے حبیب ہم تو اسی کو مفلس سمجھتے جس کے پاس دینار و دراہم نہ ہو، روپے پیسے نہ ہو،
ان کو ہم مفلس سمجھتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا نہیں، قیامت کے دن مفلس وہ شخص ہوگا جب اللہ کے سامنے اس کی پیشی ہوگی، دنیا سے اس نے بہت ساری نیکیاں کما کر کے لے گیا ہوگا، نمازیں پڑھی ہوں گی، تلاوت کی ہوگی، ذکر و اذکار کیا ہوگا اور خیر کے ہر کام میں حصہ لیا ہوگا، لیکن کسی کو ستایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر زیادتی کی ہوگی۔ اب وہ سارے کے سارے جو ہے صاحب حق اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، اللہ اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، ہمیں بدلہ دلاؤ۔ اب وہاں تو روپے پیسے تو ہے نہیں کہ ادا کر دیا جائے گا۔ دنیا کے اندر صاحب ثروت جو ہوتا ہے، مالدار ہوتا ہے، اپنے روپے پیسے سے کام چلا لیتا ہے، لیکن وہاں تو سکہ نہیں چلے گا۔ وہاں جو ہے اس ظالم سے نیکیاں لی جائیں گی اور اس مظلوم کو دے دی جائیں گی، پھر بھی اس کا حق ابھی صاحب حق ابھی بھی باقی۔ تو اب کیا ہوگا کہ ظالم کو جو صاحب حق ہے ان کی گناہ جو ہے اس پر لاد دیے جائیں گے اور وہ یہاں تک پہنچ جائے گا کہ جہنم رسید ہو جائے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو یہ بڑے اہم ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، اس میں فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، سچا مسلمان وہ ہے کہ جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ مسلمان تو مسلمان، پوری انسانیت محفوظ رہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعمال سے، اپنی سیرت سے اس کی وضاحت کی ہے، اپنے طرز زندگی سے اس کو واضح کیا ہے کہ تمہیں کس طرح زندگی گزارنا ہے، اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، ماں باپ کے کیسے حقوق ادا کرنا ہے، اولاد کے کیسے حقوق ادا کرنا ہے، پڑوسیوں کے حقوق کو کیسے ادا کرنا ہے، ہر ایک کے حقوق بتلائے اور اس کا پاس و لحاظ کرنا بتایا۔ تو دوستو، یہ حقوق العباد بہت ہی اہم ہے، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ آج کیا ہوتا ہے، ہمارے سماج میں تھوڑی تھوڑی غلطی پر انسان ظلم کر بیٹھتا ہے۔ تھوڑی غلطی ہو گئی، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آخرت میں ایک شخص ایسا لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا اس کے ذمے دیکھو اس کے نامہ اعمال میں کچھ نیکیاں ہیں، حالانکہ اللہ کو تو سب معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پوچھے گا اظہار حق کے لیے کہ بھائی دیکھو، فرشتے دیکھیں گے، کہیں گے کہ اس کے اندر تو کوئی نیکیاں نہیں ہے، بہت زیادہ نوافل نہیں، تلاوت نہیں، ذکر نہیں، نماز نہیں، ہاں لیکن اس کے اندر ایک صفت ایسی ہے کہ جب یہ تجارت کرنے کے لیے اپنے نوکروں کو، ملازموں کو بھیجا کرتا تھا تو یہ تاکید کرتا تھا کہ دیکھو اگر کوئی مجبور ہو، تنگ دست ہو تو اسے مہلت دو رقم لینے میں، اور اگر کبھی بالکل نہ دے سکے تو اسے معاف بھی کر دیا کرو۔
بس یہ اس کے نامہ اعمال میں نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے بندے، جب تو میرا بندہ ہو کر میرے بندوں کے بارے میں اتنی مہربانی کرتا تھا تو میں رب ہو کر تیرے ساتھ مہربانی کا معاملہ نہ کروں؟ جا، میں نے تیری مغفرت فرما دی۔ تو دوستو، حقوق العباد بڑی اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم جتنا بندوں کی غلطیوں کو معاف کرو گے اس سے کہیں زیادہ اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف کرے گا۔ تو ہم معاف کرنا سیکھیں، کسی پر ظلم و زیادتی نہ کریں، اور ہر ایک کے حقوق ادا کرنے والے بنیں۔ وقت بھی ہو گیا ہے قریب قریب، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کہلوائیں اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔